سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب مظالم والغضب. ہم بہت باب آتا ہے کہ ظلم کس سے کیا جائے کہ جس کو غصہ ہوتا ہے اس سلسلے میں مولانا کی بات اللہ بولے تو مولانا کہ کیا ہے مقبول ہے کہ کیا آیت ہے تو آیت میں کہتے ہیں وَلَا تَعْلَمَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے لوگو تم اللہ کو غافل مت سمجھو جو کچھ بات کر رہے ہیں. کوئی آدمی کسی میں ظلم کرتا ہے تو اللہ کو ہی نہیں بات کر کے ہوتا وہ ظلم ہو رہا ہے. اور جیسے جو بات یہ ہے کہ مظلوم کی جو بددعا ہے وہ اللہ کے بعد بہت غالب جاتی ہے بیچ میں ان کے لیے اور بڑا عام لوگ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے دھیان رکھیں کسی بزرگ مت کیجیے جاتی مت کیجیے اور تم ذاتی کر بیٹھے تو سلسلہ سننا نہیں کیا انہوں یوفرون یوم. بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس دن کے لیے موفر کر رہا ہے مہلت دے رہا ہے. پکڑ تو کون کر آپ کی کہ چاہے جیسا گاڑی والی تو پکڑ نہیں پکڑتا وہ کیونکہ اس کو مہلت دی ہوئی ہے. دنیا کا نظام اسی چل رہا ہے اور وہ کون پکڑ نہیں آتی ہے تو کہیں حملہ نہیں ہے لیکن اللہ وہ کی منشا کر رہی ہے. لیکن بڑا اس دن کے لیے اللہ نے موفر کیا ہوا ہے تشکر بے ابصار جس دن آپ ہی چھڑ دے رہیں گے آپ کو اوپر رکی ہوگی لیکن ہم ہمارا کبھی نہیں زندگی کھڑے ہوئے ہیں میدان مشن میں اور آپ میں کچھ زندگی ہوگی یہ وہ وقت ہوگا. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کتنا ظلم کیا اور کتنی جاتی کی سلسلے میں وہ نہیں روح نہیں یعنی کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے یا سوئی کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہوں گے جیسے کہیں کچھ بارش ہونا ہے. تو یہ ہوا کہ نقشہ کھینچا اس آیت میں پڑھنے کی آیت ہے کہ ظلم اور زیادتی کا فیصلہ بہت قیامت تو ہوگا ہی کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہے. میں بہت بات کرنا زبان میں بتا دیتے ہیں نور نے زبان کیا نا نور نہیں
देना नहीं। उसके बाद वो आया गंजे के पास, गंजे से कहा तुम्हारा क्या हाल है? उस जगह मैं बुरा हाल है, गंजा हूँ, जो मेरा मजाक मारते हैं, मेरे पानी आंख पे उसके बाद सर के बाद आ गए और उनको पानी दे दिया। फिर आया अंदर के बाद उससे कहा तुम्हारा क्या हाल है? उसका तुम्हारे सामने
مزید انتقام بے شک اللہ زبردست انتقام دینے والا ہے. اور اسے خود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الخلق مؤمنون من النار، جب جو لوگ مومنین آگ میں چلے گئے ہوں گے، کون؟ مومن ایمان والے، پھر ان کو آگ سے نکالا جائے گا. اور ان کو روک دیا جائے گا روزہ اور جنت میں جانا کل کل ہوگا کبھی یہ درخواست سننا مظاہر کا کام کہنا دنیا. پھر وہ اپنے درمیان میں وہ کس سے بیان کریں گے جو ایک دوسرے کو ظلم کیا کرتے تھے. ہم نے ایسا کیا ظلم کیوں ہے وہ ایمان والے اس لیے ہے انہوں نے ظالم جاتی کی لوگوں کو ظلم کیے اپنے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا. آخر جب وہاں پہ حساب بتایا تو سزا نہیں سزا کرنے کے بعد ظلم ہو گئے. وہ تو میں کہوں جواب میں کا فائدہ کیا ہم دوزہ بنائے کیا کہا قرآن کی آیت نے ان حسنات یذهبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اگر برائی انسان تو ہوتی ہے وہ ہوتا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد نیکیاں بھی کیجیے. تو نیکیاں ختم ہوں اور برائیاں پھیل جائیں تو ہمیں خبر میں صفت ہوگی نام صفت ہوگی. اگر آپ برائیاں کرتے رہے ہر چیز ٹھیک کہتے نہیں ہیں اس کا ایک وزن ہے، گناہ کا وزن ہے. ایک گناہ بڑے بڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ میں وضو منسوخ کرتے ہیں، نماز ختم ہو جاتے ہیں، وزیرہ پڑھنے ختم ہو جائیں گے. یہاں تک کہاں سے بھی روایت ہے کہ سمندر جہاں کو ڈرو کہ آپ کے پاس گناہ ہے تو وہ پڑھے وزیرہ پڑھنے سے وہ معاف کر کے رکھتا ہے. مگر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا ہوگا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، اس وجہ سے والوں کو قتل کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے کچھ ہو کے کرنا تو یہ ان سے بچتے نہیں ہے. یہاں تک کہ ان کو صاف کر دیا جائے گا اور ان کو جو ان کے جسم کا اعتراض ہونے سے ختم کر دیا جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. تو نفس محمد کو یہ ہی وہ تصدیق کرتے اس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. لَأَحَدُهُمْ بِالْمَسْكَنِ فِي الْجَنَّةِ أَضَلُّ بِالْمَنزِلِ كَانَ فِي الدُّنْيَا، کہ ان میں کوئی آدمی اپنے گھر کو جنت میں حصہ پہنچا دے گا جس سے کہ دنیا میں اپنے گھر کو جانتا ہے. کہیں جب دنیا کی فکر چلائیں تو واپس آئیے پڑا وغیرہ کریے ہے اس طرح سے وہ جنت جا کے اپنے گھر میں پڑا کر دیں گے اور ان کو گھر مل جائے گا جنت کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ان کی اجازت نہیں کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر جو جنت جائے گا ان میں انشاءاللہ اس طرح سے اس کی محنت بدلائی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ بندہ غالبوں پر اللہ کیا صفا میں لوگ کہتے ہیں میں انا امشی مبن ہوا رضی اللہ عنہ حافظ بيده اذ اراد رجل، کہتے ہیں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلا جا رہا تھا، ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہ ایک صاحب سامنے آئے ہمارے فقال كيف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنجوى. اس شخص نے کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ سرگوشی کے بارے میں کیا فرمایا. سرگوشی تو کس کی بات کرنا کیا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز جناب اللہ سرگوشی کرتے ہیں دھیان ہے نماز تو دھیان چاہتے آپ کا دھیان لگا اللہ کی طرف باقی ہے کہ وہ مسلم کی نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے بات کام ہوتا اللہ کے ہوتا اس کو تصور کر کے سامنے اور
जो चश्मानी है अलग अलग बन रहा है और कुदरती जगह से दो कब्रों में अदा हो रहा था और आपने बाबू के एक छड़ी में भाई तक उनको टूट किया एक इसमें खोल में बढ़ा दी पूछा हमारा देखना बात देना सब जानते नहीं भाई थे रमजा आपने ऐसे किया समझ में नहीं आता एक बार कहीं दोनों कब्रों में अदा हो रहा है और किसी बड़ी बात तो नहीं हो रहा है एक आदमी पेशाब के क्षेत्र में करता था गंदा
جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کو ایک خیال ملتا ہے، جو دمن تک کھا جاتا ہے اس کو 2 خیال ملتے ہیں۔ جب یہ حدیث دیکھی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث پہنچی تو ابن عمر نے کہا کہ میں نے کبھی حدیث نہیں سنی۔ اچھا ہم پتہ کرتے ہیں، پھر پتہ کیا آج رضی اللہ نے پوچھا اما عائشہ آپ کیا کہتی ہیں کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، اور ابن عمر بول گئے۔ پھر پوچھا کہ وہ قرآن کیا چیز ہے؟ ایک قرآن اہد پہاڑ برابر ہے، ایک قرآن اہد پہاڑ برابر ہے۔ آپ سمجھدار رہیے فمار شکل بوادی کی عزت لا دیا، بڑوں کا جس کی کوئلیں بھاری پڑ گئی وہ ایسے عزت ہوگا۔ فمار شکل بوادی میں وہ محاویہ جس کی کوئلیں ہلکی پڑ گئی وہ دب جائے گا، حاویہ ہو جائے گا۔ اگر وہ پہاڑ پیدا نظام میں ایک ہی وہ اس کے کامران گناہ ہوگی نہیں نگر پڑا حاوی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ترتیب دلائی گئی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جنازہ میں شرکت کریں اور 2 خلاف کا خلاف حاصل کریں۔ آتش چیخ ڈال کے جواب دینا، جب چیخ آتی ہے یہ بھی ہمارے اندر تربیت نہیں ہے۔ اصل میں دماغ بڑی ہو گئی نا، ہم جب پاکستان ختم ہو گئے تھے الحمدللہ پاک احمد تھے وہ ہمیں چیخنا میں بتایا گیا چیخ کی آواز کیسے نکل جائے گی، ایسی آواز اور حدیث میں شیر کو دبائیں، شیر کو دبائیں، جب دبائیں تو ایسی آواز گرتی ہے۔ اب دیکھیے کبھی ہم ہمیں پہلے سے ہی بات کی کیوں ہمیں اس کی طرف دی الحمدللہ دوائی آتی ہے دوائی ہم کو دوائی کرتے بول رہی ہے تو ہم کیا شاید آپ کے پاس بات نہیں سکتا پہلے وہ بول دیا پھر منہ رکھ دیا منہ جب دوائی کو روکی دوائی کو روکی یہ روکی ہے تو میرا اس طرح نون پرن کیونکہ شیطان جو اندر جائے گا دوائی کو اگر آپ نے منہ باندھی کی ہے تو اندر جائے گا آپ کے جسم کے اندر روحانی گندگی پیدا کرے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائی آتی ہے اور منہ کو اگر روکو دین ان کے لیے اس کا چھین کے ذریعے پیچھے کا جواب دینا بھی بہت غلط ہے۔ ایسا خوشی کا ہے کہ الحمدللہ کیا ہو کرنا دوسرے بات سوال کا نہیں ہے یہ اتنے اچھے سوال جواب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں جو ہماری زندگی میں بڑی بنیادی ہیں، دینی لحاظ سے بہت بنیادی ہیں اور بات بھاشا کا بہت بنیادی ہیں۔ رد السلام اور سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، ڈائریکٹ سلام مسلم کے لیے
قرآن بھرا نماز میں السلام علیکم تو آپ اس میں ہاتھ کر تو انگلی والا نہیں ہو دیکھ دیکھ میں الفاظ کیا ہیں ایسے بھیڑ کرتے ہیں تو ایسے چکر پڑتے ہیں جہاں اس کو دھیان رکھیں مدد مظلوم اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے آپ نے سنی لیا ہے اجازت آئی اور دعوت دینا کہ اپنے دعوت کو قبول کرنا دعوت کو قبول کرنا یہ کیوں کہا گیا کہ دعوت بھی ایسی چیز ہے کہ اگر دل میں رنجش ہے اپنے
ہو گیا. آپ دیکھیے کہ آپ جواب پہ آئے ہیں جماعت مسلمین ہے جیسے اور خاندان ہے دنیا کی اس سے کہیں زیادہ بہتر خاندان جماعت مسلمین کا ہے. دینی خاندان دنیا کے خاندان کے مقابلے کسی میں نہیں ہے. لیکن وہاں ان کے اتنے اپنے قوانین بنائے گئے ہیں کہ اس کے پاسداری میں وہ لڑکی کو برا کر دیں گے, لڑکے کو برا کر دیں گے. رشتہ آئے تو سید کا ہے, رشتہ سندھی کا ہے, رشتہ پنجابی کا ہے, پٹھان کا ہے, بلوچی کا ہے. یہ سارے دنیا کے کہلاؤ ہیں, یہ سب اپنی جگہ مسلم ہیں. اسلامیہ ہے جنت کوئی بندے جماعت چاہے تو ہم گھر کا جانے کا کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمارے بچوں کو رکھا کا دگل شوق ہے وہ زیادہ جانے ہمارے بچے جائیں کیوں بولتے ہیں لڑکا کا بیٹھا ہوا ہے رشتہ دیا ہے مگر آپ بنا وجہ کے محبت کا لیے تو ہے لڑکا یوں ہو لڑکی یوں ہو جانے ہو تب ہو یہ سکھا میں یہ سکھایا اس نے کہا بچہ بھالے ہو گیا شادی کر دو اس کی بس بچہ بھالے ہو گیا شادی کر دو. اب شادی کرنے میں لگا نا اب رشتہ اگر ہے ہوگا نہیں ہوگا آپ کوشش کرنا ٹھیک ہے آپ کوشش کرتا نہیں لیکن کوشش جماعت کرنا کیجیے. جماعت ایسے ہی بیکار ہے کہ اگر رشتہ لے کے جاؤ تو ہمارے بات کر کے بھی آنے کا جماعت آنے کا فرق کیا ہوگا. اب کیوں آئے شادی میں آ جائے شادی کی جماعت جوائن کی تھی یہ نہیں کسی کو غلط کنسپٹ آپ کا ایسا ہے کہ رخا آپ کا ہے جماعت تمہاری کو بڑھ نہیں ہے جماعت کا بھی ہو جائے الحمد للہ. جیسے پرچار جگہ پتے چڑھتے ہیں طرف کے تو پتے چڑھنے کے بعد ڈوب جاتے ہیں ہوا کو نہ ایسی جگہ پھینکے گمنام جگہ پھینکے گمنام جگہ پہ پتوں کو پہچانتے نہیں ہیں اس کو اور یہ ہے آپ اس کا سمجھتے نہیں ہو ڈوب جاتا ہے. دن کا دل میں ایمان ہے اس کو بات کر رہا ہے پکا ہوا ہے دل میں ایمان کی جو نمک تھی وہ آپ روڈ سے گرے گی ختم ہوگی اور دل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا ایمان کے بارے میں کیا کرنے کا کچھ نہیں کرنے کا. لہٰذا جماعت سے چھوڑ رہی ہے جماعت کی برکت ہے جماعت کی رحمت ہے پھر کا آدھا پہلے کا لگا یہ مت سنیے کرنا کو اپنے کرنا کو والے میں ساری بات ہو رہی ہے کرنا کو کے بارے میں سب کو بتایا جا رہا ہے. پھر سے جو بات کرتے ہیں تو اس میں کیا یہودیوں میں یہودیوں 70 روپے تھے 71 عیسائی کا 72 روپے تھے ہمارے 73 روپے کیا بن جائے غازی اللہ کے منظر کا بتاؤ میں اس نے دی ہے. لہٰذا دھیان رکھیے مشکل کام ہے بے شک یہ دیگر کام ہے بڑا بہادر کام ہے کہ جماعت پر رہتے ہوئے مقابلہ کرنا فرقوں کا اور اپنا کو جمع رکھنا اپنے بچوں کو جمع رکھنا اپنے بھائی کو جمع رکھنا والدین کا تعلیم ہے ان کے ساتھ جڑ رہنا اور جماعت میں کام کرنا یہ بہت ہی امبے والا کام کرنا ہے. کیا کریں امبے والا نہ وہ شروع ہو گئی نہ وہ تیاری ہے لہٰذا لگے کام دلیا مندرین کو مبلغین کو جو آپ کام کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں السلام نے جو رسول سے 950 تبلیغی کتنے لوگ مسلم ہوئے جو ایک کشتی میں آ گئے 950 بہت کیا ہمیں تبلیغ نہیں ہوگی جواب ہے نہیں کی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہے اس کی تبلیغ کیا ہے. آپ حیدرآباد کی بات ہیں 100 لاکھ مسجد ہے پاکستان کے اندر آدم آپ شاہ کے وقت والی ہے دیکھو تو ان کی تبلیغ نہیں کتنی مشکل تھی کہ وہ الگ الگ کھڑوں کو تبلیغ کری ہے. اس کا آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام ہے الہی صاحب دیکھ لیا جب ان کو پکڑ لیا بادشاہ نے ان کی سارا رضی اللہ کو سے میں سارا رضی اللہ کو پکڑ لیا بلایا ان کو اپنے پاس پوچھا حضرت عمران سے کون ہے آپ کے اندر جو اندر ہے میری بہن ہے بادشاہ سے بلایا اندر ہے کیا کہا کہ دو سارا میں نے کہا ہے تم میری بہن ہو مومن اور بھائی ہوتے ہیں ہم تین جیسے بھائی بہن بھائی ہیں اور تجھے جیسے میں بھی میں میری بات کو جلدی اترنا بات لگتا ہے کیونکہ وہ لوہے زمین پر تمہارے میرے ساتھ مسلم نہیں ہے بتائیے پھر دو وقت دنیا کے خلاف وقت کے لیے اور آپ اتنے سارے دنیا کرتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے ایمان کو کرتے جلدی الحمد للہ ہم پڑھتے ہیں ہمارا دل باپا کا من مزدور آتے ہیں آپ کو سنا جا رہا ہے کہ آپ مزدور ہو رہی ہے آپ سے دوسرے میں ہے کہ مومن نہیں ہے تو آپ میرے
होनी चाहिए आपकी, मतलब आप सबका साथ करते हैं, सिर्फ अलानिया कोशिश भी कर सकते हैं, अलानिया भी कर सकते हैं। अलानिया कब करेगा ये सोच कर हम देंगे दूसरे देंगे, तो ये अच्छी चीज़ है ना। इनका आप बाहर करने की वजह से आप कहना है कि करना काम अच्छा लग गया, क्या करते हैं ऐलान कर दो तो उसको बुराई नहीं है। अगर ये नियत हो कि हमारे शो हमारे माना हो तो वो फिर शिरक हो जाएगा। जिला सही है अपन मिसरा बुराई का बदला बुराई के मिसरी है, क्या कर लिया बुराई का बदला बुराई के मिसरी है। तो सही बुखारी की मतलब पहले दर्द गुजर चुका है। देखिए अगर कोई आदमी नेकी का इरादा करता है तो उसके खाते में हसरतन कामिलतन एक कामिल नेकी लिख दी जाती है। अभी नेकी काम किया नहीं हमने, उसने काम किया नहीं, सिर्फ इरादा किया नेकी का। अगर हमने वो काम छोड़ दिया आगे नहीं किया लेकिन नेकी उसमें मिल गई इरादे की, फिर उसने वो काम कर दिया तो फिर वो मिलेंगे एक नेकी को 10 नेकी, फिर 7 नेकी, उससे और कहीं ज़्यादा नेकी मिलेंगी। क्यों? फिर वो देखा जाएगा वो नेकी कौन सा काम करने वाला है, वो कितने वजह का है, उसमें कितनी पायदारी है। मतलब ज़्यादा है कि नेकी छोटी छोटी होगी तो नेकी मसावत तो बात की जाएगी। जिस शख्स ने दरगुजर कर लिया और इसलाह कर ली तो उसका अल्लाह है तो अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता। मतलब ये कि इसलाह करनी ही चाहिए, तो अपनी भी दूसरे की जालिम को जुल्म पर रहेंगे तो जुल्म जालिम को अल्लाह पसंद नहीं करता। जब जालिम को अल्लाह पसंद नहीं करता वो इसलिए कि जुल्म हर जुल्म है और वो मुस्लिम के खाते नहीं आना चाहिए। जुल्म ही फिर जुल्म होने के बाद जिस शख्स ने बदला ले लिया और मारने में सभी फिर उनके ऊपर और कोई रास्ता नहीं है। आपको किसी ने मारा, आपको पिसा दिला दिया, जब पिसा दिला दिया आपको अब आप दूसरे को बुराई नहीं रखेंगे, किसी के दूसरे नहीं रखेंगे, क्योंकि आप उनसे शिकवे हो जाएंगे। क्यों? कि आपका जो बदला लेने का इंतजाम तो खत्म हो गया, समझे? इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। फिर माँ अली बिन सभी उन लोगों को रास्ता नहीं है कि उन्होंने उसको बड़ा बड़ा कहो या उनको फिर करा दो फिर गौड़ा दो, नहीं गलत होगी। इन्हें सभी लोग लगी ना जब देखो नासा, हाँ रास्ता हम लोगों को जरूर है जो गाड़ी करके लोगों पर या पूरा फिर हर दिन लगे के और जमीन है वो नाम तो है सब कैसे कराते हैं उन लोगों को रास्ता है जरूर है, उनको आप रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं, दे सकते हैं, आपका आपको हिम्मत है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ बता आपको दे दिलाया गया वहाँ पर रास्ता नहीं है। बुलाएगा हम अदाब अली ऐसे लोग दर्दनाक अदाब है। वजह सवाल वक़फ़ा इन ज़ालिक मिन अज़्नुबूर, फिर जिस शख्स ने सब्र किया और माफ़ कर दिया ये बड़ी हिम्मत वाले काम है। ये मैंने बताया सब्र करना माफ़ करना ये बहुत ही काम है। जैसे तो मालूम है ना, जैसे शरीर बिल्कुल आते पहला नहीं दूषित कर दे, क्या करते पहला नहीं दूषित कर दे, मिसाल दे इनमें शरीर पहलवान वो है जो गुस्से के मौके पर अपने नफ्स को काबू में रखे, यह है इस्लामी पहलवान। तो इस्लामी पहलवान नहीं है और सफारत नहीं। इस तरह अल्लाह के रसूल साहबा काम को बताते हैं कि पहलवानी किसे कहते हैं और वाकई ये ऐसा काम है बताइए बड़े हिम्मत वाले काम होते हैं कि आप माफ़ कर दे, वक्त दे, कुछ ना कहें उसको भी जवाब दे दे। आप देखिए अल्लाह के नबी साहब किस तरह से तो पेश आते थे कि अभी आपने उनको सर्देशी नहीं बल्कि उनको रोका, उनको पता है ऐसा तो नहीं गलत है। तो सही वाली है एक शख्स ने पूजा कर दिया शहर में मस्जिद के सब भागे तो उसको पकड़ने के लिए मस्जिद और छोड़ दो, छोड़ दिया। जब पेशाब कर चुका हो तो उसको बुलाया आपने और कहा तो वही है मस्जिद का सहन है, ये मस्जिद का सहन है, ये पेशाब कहाँ के लिए है। उनका अल्लाह के रसूल आपने भी किसी अच्छे तरीके से बता दिया है, वहीं चला गया फिर आपने साहबा को समझाया इन्ना तुम इसलिए भेजे गए हो ये लोगों का आगे पेश करो जब तक बता दो खुशखबरी सुनाओ, उनको परेशान मत करो। ये भेजने का मकसद है साहबा काम का। तुम अगर उसको ध्यान दोगे थे तो उसको बीमार